عزیز دوستو، آپ نے راؤ عبدالرحیم صاحب کا درد بھرا پیغام سماعت فرمایا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور اس وقت میرے سامنے علماء کرام کا ایک حسین گلدستہ، تجار اور وکلاء، ان کا بھی ایک گلدستہ میرے سامنے موجود ہے۔ میں مختصراً عرض کروں گا، جیسے مولانا نے ارشاد فرمایا کہ 4:45 تک ہم نے اس کو ختم بھی کرنا ہے، تو مختصراً یہ عرض کروں گا کہ حضرات صحابہ اور اہل بیت کون ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جس جماعت کا تذکرہ کیا وہ جماعت صحابہ، اور ان سے پہلے ان کے قائد کا تذکرہ کیا، اور کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ، کہ ان سب کے قائد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور والذین معہ، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ ہیں جو ہر حال میں آپ کے ساتھ رہے، ہر مشکل میں، ہر آسانی میں، ہر تنگی میں، ہر وسعت میں آپ کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ کائنات میں وہ وقت بھی دیکھا کہ جب پریشانی کا عالم تھا اور آپ نے صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ان صحابہ کی طرح نہیں جنہوں نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ جا کر لڑو اور آپ کا رب لڑے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ نہیں، اللہ کے حبیب آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو جان آپ پر نچھاور کریں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، اگر حکم فرمائے سمندروں میں کود پڑو سمندر میں کود پڑیں گے، آگ میں چھلانگ لگا دو آگ میں چھلانگ لگا دیں گے، لیکن آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ معیت کا حق ادا کیا، جن کی اس وصف کو رب نے قرآن میں بیان کیا۔ دوسرا وصف بتایا اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت تھے، اور ایسا ہی تھا کہ ایمان والے کے سامنے کفر جو ہے وہ بہت بری چیز ہے، اور ہم تو دعا بھی یہی کرتے ہوتے ہیں، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، یہ ایک مومن کی دعا ہے۔ لہذا صحابہ کا یہ وصف تھا کہ وہ کفر کے خلاف بڑے سخت تھے، اور آپس میں رحماء بینہم، نرم، آپس میں محبت کرنے والے، جس کو بیان کرتے ہوئے کہا وہ ہلکا یارا تو اب ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اور آگے ان کا وصف بیان کیا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ کیسے لوگ ہیں؟ آپ انہیں دیکھیں گے کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں، اور مقصد کیا ہے؟ مطمع نظر کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام کے اوصاف ہے۔ اور حضرات مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی لکھا کہ والذین معہ سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جو آپ کے سفر و حضر کے ساتھی رہے، آپ کے ہر وقت ساتھی رہے، یہاں تک کہ غار میں بھی آپ کے ساتھ رہے اور مزار میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں بھی آپ کے ساتھ اٹھیں گے۔ یہ وہ ہیں۔ اور رحماء بینہم، اشداء علی الکفار سے مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور رحماء بینہم سے مراد سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور تراہم رکعا سجدا، اس سے مراد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال یہ صحابہ کرام وہ عظیم جماعت ہے جس جماعت کا انتخاب میرے رب نے کیا ہے، اور میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ حضرات صحابہ اور اہل بیت اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں اور عظمتوں والے لوگ ہیں۔ جیسے مولانا نے ابتدا میں آپ سے کہا تھا کہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہے، یہ قرآنی شخصیات ہیں، احادیث والی شخصیات ہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو چاہیے ہم گلی گلی جگہ جگہ
حضرات صحابہ اور حضرات اہل بیت کی عظمت کو بیان کرے، لوگوں کے سامنے رکھے۔ آج کیا کیا جاتا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان مخالفت، لڑائیوں کے تذکرے کیے جاتے ہیں، حالانکہ آپ غور کریں اور دیکھیں صحابہ اور اہل بیت کے درمیان جو محبت تھی وہ اس محبت کو آج نہیں بیان کیا جا رہا۔ اگر اس محبت کو سامنے رکھا جائے، کبھی بھی یہ نفرتیں اور یہ تفرقہ بندیاں نہ ہو۔ میرے سامنے وہ واقعات ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھا کر باہر نکلے، بچے کھیل رہے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت سے اٹھایا۔ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر یہ میرا بیٹا ہے، کہا ہاں علی مانتا ہوں بیٹا تیرا ہے لیکن مشابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت ہی تو تھی، یہ محبت ہی تو تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ مجھے آج حسین نے کہا اے میرے غلام کے بیٹے، اے غلام کے بیٹے، فرمایا بیٹا جاؤ ان سے لکھوا کر لے آؤ۔ جب ان سے لکھوا کر لایا گیا تو حضرت عمر نے فرمایا اور کچھ نہیں، جب میرا انتقال ہو اس پرچی کو میرے سینے پر میرے کفن کے نیچے رکھ دینا، جو کل قیامت کا دن ہو اللہ پوچھے بتا عمر کیسا رہا، میں کہوں اللہ میں اپنی زندگی میں آپ کی موجودگی میں بھی آپ کے اہل بیت کا غلام بن کر رہا ہوں، اور آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی غلام بن کر رہا ہوں، جس کی سند کے طور پر آپ یہ پڑھ لیجئے گا آپ کے نواسے حضرت حسین نے یہ لکھا۔ یہ محبت تھی آپس میں۔ حضرت امیر معاویہ کو بہت لیا جاتا ہے لیکن ان کی محبت کے تذکرے نہیں کیے جاتے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، ایک گورنر ہے ایک علاقے کے، اور ان کے علاقے سے ایک آدمی مدینہ منورہ آنے لگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم جا رہے ہو وہاں پہ آپ جانا ذرا، اور اس جگہ پر جس سے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ کہا، ریاض الجنہ میں کیا جانا، ایک نوجوان بیٹھا ہوگا وہ حدیث کا درس دے رہا ہوگا، اس کے درس میں بیٹھ جانا، اور جب فارغ ہو جائے درس سے اس سے ملنا اور اس کو سلام میرا کہنا کہ امیر معاویہ نے سلام کہا ہے اور انہوں نے درخواست کی ہے میرے حق میں دعا کر لیجئے۔ اس نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا تم جاؤ، نام پوچھ بتانے کی ضرورت نہیں، تمہیں پتہ چل جائے گا کون ہے۔ کہا وہ حسن صورت اور حسن سیرت والا شخص ہے۔ کہا وہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا لیکن مشابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے، اور اس کا نام حضرت حسین ہے۔ یہ محبتیں صحابہ اور اہل بیت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر آئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، ایک جگہ سے آئے بیٹھے، اپنے رومال اور اپنے کپڑے سے ان کے جوتے صاف کرنے لگے۔ کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو میرے باپ کے ساتھی، میرے نانا کے صحابی، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میں نے انہی سے سنا ہے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر لے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں جو بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، حضرات صحابہ، حضرات اہل بیت میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، ان کی محبت میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأي مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پالے گو۔ کیا پتہ چلا؟ ہر صحابی ہدایت والا ہے، جس کے نقش قدم پر چلو گے ہدایت ملے گی۔ اور اہل بیت کے بارے میں فرما دیا اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو سوار ہوا بچ گیا، جو نہیں سوار ہوا وہ غرق ہو گیا۔ کیا پتہ چلا؟ آدمی سوچتا ہے کشتی کا تعلق پانی سے ہے، ستاروں کا تعلق آسمان سے ہے، ان میں آپس میں جوڑ کیا ہے؟ تو جوڑ حضرات محدثین نے بڑا عجیب بتایا، فرمایا صحابہ وہ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے ہدایت کے ستارے، اور کشتی تو پانی میں چلتی ہے، خشکی میں نہیں چلتی۔ فرمایا ایک وقت آئے گا جب فطروں کا سمندر ہوگا، ایک وقت آئے گا جب تباہی اور بربادی کی گھٹا ٹوپ اندھیروں میں وہاں یہ سمندر ہی چل جائے گا، بہ جائے گا۔ اس وقت ان فتنوں سے، ان شرور سے، ان گمراہیوں کے سمندر سے بچنے کے لیے
اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہونا ہوگا، اور جب اہل بیت کی کشتی کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جاؤ گے تو راستے کی بات آتی ہے۔ سمندر میں جب کشتی چلتی ہے راستے کا پتہ نہیں چلا کرتا، ستاروں سے راستہ حاصل کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھو گے، صحابہ سے رہنمائی لوگے تو تم جنت میں پہنچ جاؤ گے، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ صرف صحابہ نہیں، اہل بیت کو چھوڑ کر صرف صحابہ یہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا، اور صحابہ کو چھوڑ کر صرف اہل بیت یہ بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا۔ صحابہ اور اہل بیت میری اور آپ کی دو آنکھیں ہیں، ایک آنکھ صحابہ ہے، دوسری آنکھ اہل بیت ہے۔ ان پر ایمان لانا میرے اور آپ کے ذمہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہی صحابہ اور اہل بیت، ان کے در کی چوکیداری میرے اور آپ کے ذمہ ہے۔ جیسے حضرات صحابہ اور اہل بیت نے نبوت کے دروازے پہ چوکیداری کی، ختم نبوت کی چوکیداری کی، اور اس کا سب سے پہلا محافظ اور چوکیدار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، تو حضرات صحابہ نے ختم نبوت کے دروازے پہ چوکیداری دی ہے۔ تو میں اور آپ حضرات صحابہ اہل بیت کے در کے چوکیدار بنیں گے تو کل قیامت کا دن ہوگا، انشاءاللہ انہی صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلیں گے اور ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے۔ ان کی حفاظت اور ان کی اتباع میرے اور آپ کے ذمہ ہے۔ آپ کے سامنے راؤ صاحب نے بڑی تفصیلی بات کر دی اور جھنجھوڑا ہے بہت اچھے انداز سے، تو میں یہی عرض کر رہا ہوں اپنے حضرات اور علماء کرام سے، اپنی اپنی مساجد میں آپ جمعے میں اس بات کو لے کر آؤ کہ صحابہ کون ہیں، اہل بیت کون ہیں، صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبت کس طرح تھی، ایک دوسرے سے کتنی محبت کرنے والے لوگ تھے، لہذا ان کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ اور ان کی حفاظت اسی طرح ہے کہ جیسے قومی اسمبلی سے یہ بل پاس ہوا، یہ ہمارے اکابر کی ایک محنت تھی، قربانی تھی۔ یقین کیجئے گا جب یہ بل ہوا، ہم کنونشن سینٹر میں اس وقت جب بات ہوئی تو میرے سامنے حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ کے وہ جملے آئے کہ ایک دفعہ حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمہ اللہ ایک مقام پر ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، ان میں بھی موجود تھا وہاں، فرمایا اے قومی اسمبلی کے ممبروں، اگر ناموس سے صحابہ والے بیت بل جو میں نے اسمبلی میں پیش کیا ہے اس پر دستخط کرنے کے لیے تمہیں میرے بچوں کے سر چاہیے، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں صبح سے پہلے تمہارے ٹیبل پر ان کے سر رکھ دوں گا اور تم اس پر دستخط کر لو۔ کیوں؟ فرمایا مجھے اپنے بیٹے معاویہ، اپنے بیٹے انس سے زیادہ محبوب اور عزیز جو ہے وہ ابو بکر صدیق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، حضرت امیر معاویہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، امی عائشہ کی عزت و ناموس ان سے زیادہ پیاری اور محبوب ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں اپنی اپنی مساجد میں جب ہم یہ بات کریں گے انشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جو اس پر تیار ہوں گے، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی آپ اس بات کو صحابہ اور اہل بیت کے فضائل کو آگے بڑھائیں۔ اور ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی کا تعلق سینیٹر سے ہوتا ہے، کوئی سینیٹر کسی کے تعلق والا، کسی کے تعلق والا، آپس میں بیٹھے سوچیں اور آپس میں ٹیمیں تشکیل دیں کہ یہ جو سینیٹر حضرات ہیں ہم ان کے پاس جائیں، جیسے راؤ صاحب نے فرمایا ان کی منتیں کریں، ان کو سمجھائیں۔ جب ان کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ وہ اس بل کی مخالفت کریں، وہ کبھی مخالفت نہیں کریں گے، اس کی حمایت میں ووٹ دیں گے۔ اور جب ہوگا تو میں سمجھتا ہوں جیسے اہل بیت کا تحفظ اور اس طرح صحابہ کا تحفظ بھی ضروری ہے۔ اب جو لوگ اس پر آوازیں اٹھا رہے ہیں، جس کی مخالفت کر رہے ہیں، کھل کر سامنے آ گئے اور پتہ چلا کہ یہ اہل بیت والے نہیں ہیں، اہل بیت کے محب نہیں ہیں، محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ بھائی جب اہل بیت کا تحفظ ہے تو صحابہ کی بھی ساتھ تحفظ ہوگا، تمہاری بات تو پوری ہو جائے گی اہل بیت کے تحفظ کی۔ لیکن وہ نہیں مان لے، مخالفت کر رہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اہل بیت کی بھی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے، صرف تقیہ کر رہے ہیں۔ اور میرے قائد محترم حضرت مولانا حق نواز شہید رحمہ اللہ اس وقت بھی انہوں نے کئی ایسے حوالہ جات دیے تھے جن میں پتہ چلا تھا کہ یہ صرف صحابہ کی گستاخی نہیں کرتے، اہل بیت کی بھی گستاخی کیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں
اس کام کو اپنا کام سمجھیں گے نا انشاءاللہ. اور جس کام کو اپنا کام سمجھ کر آدمی آگے بڑھتا ہے اللہ رب العزت اس سے کامیابی سے امکنار فرماتے ہیں. اور اس میں آدمی دیوانہ وار لگا رہتا ہے، اور جب دیوانہ وار لگا رہے گا اللہ اس سے کامیابی سے امکنار فرمائیں گے. ماشاءاللہ میں یہاں کے احباب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا حسین کنونشن یہاں قائم کیا اور اتنا کامیاب ترین کنونشن جس میں تمام حضرات آپ تشریف لائے. اللہ آپ کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کنونشن کو اللہ رب العزت ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.